وعدہ پورا کرنا خدا کی صفت ہے اور خدا یہ صفت اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی کو خدائی رنگ قرار دیا گیا ہے اور اللہ کے رنگ سے بلا رنگ کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم کی سیرت میں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ سخت سے سخت حالات میں بھی اللہ کے رسول نے معاہدے کی پاسداری کی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار مکہ نے نہایت سخت شرائط کے ساتھ معاہدہ کیا جس پر مسلمان خوش نہیں تھے، ایسے موقع پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے ایک صحابی حضرت ابو جندل کسی طریقے سے مکہ سے حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب معاہدے کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم تھا کہ اس صحابی کو مکہ والوں کے حوالے کر دیں، لیکن ان کو واپس کرنے پر مسلمان خوش نہیں تھے کہ پہلے ہی ان کی سخت شرائط پر معاہدہ کیا گیا ہے اور اب یہ کہ مظلوم مسلمان ہمارے پاس پناہ لینے کے لیے آیا ہے تو ہم کیسے اسے مکہ والوں کے حوالے کر دیں۔ اس موقع پر بھی آپ نے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں کے حوالے کر دیا اور فرمایا، ہم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور ہم اس معاہدے کو توڑنے والے نہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کی ضمانت کے بدلے میں جنت کی ضمانت دی ہے۔ اس میں سے ایک وعدے کی پاسداری بھی ہے۔ وفاء عہد کے سلسلے میں ایک پہلو یہ بھی مد نظر رہے کہ بچوں کے ساتھ اس معاملے میں بڑوں کا رویہ مثبت ہونا چاہیے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچہ کسی معاملے میں ضد کرتا ہے تو اس کے والدین یا بڑے اسے تسلی دینے کے لیے یا چپ کرانے کی خاطر اس سے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں لیکن اسے پورا نہیں کرتے۔ اس طرح کا رویہ بچے کی تربیت پر گہرا اثر ڈالتا ہے کہ بچہ سمجھتا ہے کہ وعدہ کر کے اسے پورا نہ کرنا یا اس سے مکر جانا کوئی بری بات نہیں، بلکہ ایسا کیا جا سکتا ہے اور پھر یہی بچے بڑے ہو کر اسی طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ وعدے یا معاہدے کوئی قرآن و حدیث تھوڑی ہیں کہ انہیں پورا کرنا ضروری ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وعدوں کو پورا کرنے کا حکم قرآن مجید نے ہی دیا ہے۔ اس لیے اگر والدین یا بچے کے بڑے اس سے کوئی وعدہ کریں تو پھر انہیں چاہیے کہ اس وعدے کو پورا کریں یا بچے سے وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے تاکہ بعد میں وعدہ پورا نہ کرنے پر مزید کوئی مسئلہ نہ ہو اور بچے کی تربیت پر برا اثر نہ پڑے۔